زمین و آسمان اور جن و انس و ملک سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، صرف ایک اللہ کے لیے ہمیشگی اور بقا ہے، باقی سب کچھ فنا ہے۔ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، 3 قسم کے خسف ہوں گے، یعنی آدمی زمین میں دھنس جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے۔ نمبر 2، علم اٹھ جائے گا۔ کون سا علم؟ سائنس، ریاضی، میتھ کا علم نہیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جو عمل کرنے والے علماء اٹھتے جائیں گے، یقیناً لوگوں کے دلوں سے علم بھی نکلتا جائے گا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، بڑے بڑے علماء کا دنیا سے چلے جانا۔ صاف ظاہر علم علماء کے ساتھ ہے، جب علماء اٹھ گئے تو علم بھی اٹھ جائے گا۔ اس وقت دنیا میں جتنے علماء ہیں، ہمیں ان سب کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے فیض علم حاصل کرنا چاہیے۔ جب یہ اٹھ جائیں گے پھر قیامت آ جائے گی۔ نمبر 3، جہالت کی کثرت ہو جائے گی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جہالت کو مٹانے کے لیے۔ قیامت کے قریب پھر جہالت آ جائے گی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی جنگ جہالت کے خلاف تھی۔ اگر حقیقت میں دیکھیں نا جی، تو اسلام کا مقابلہ جہالت سے ہے، کفر سے نہیں ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، اس پر توجہ فرمائیں۔ کفر کا جو سب سے بڑا سردار تھا، اس کا کیا نام ہے؟ عمر بن ہشام، مشہور ہوا ابو جہل۔ ابو کفر اس کو نہیں کہا، نام اس کا کیا تھا؟ عمر بن ہشام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کو لقب دیا، کیا دیا؟ ابو جہل۔ ابو کفر کیوں نہیں کہا؟ اس کا مقصد ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر سب سے زیادہ مقابلہ جہالت کا کیا، کیونکہ جہالت سے ہی بچیاں زندہ درگور ہوتی تھیں، جہالت سے ہی بتوں کی پوجا ہوتی تھی، جہالت سے ہی ماں باپ کا ادب و احترام نہیں تھا، جہالت سے ہی چھوٹوں پر شفقت نہیں تھی، جہالت کی وجہ سے بڑوں کا احترام نہیں تھا، جہالت کی وجہ سے ظلم و ستم ہوتے تھے۔ تو جہالت جب مٹ گئی، علم آ گیا تو سب شعور آ جائے گا۔ سیدھا ہو کے بیٹھتے رہیے، لگتا ہوں نا کمزور ہو گئی بچہ ہے آلے گا۔ اچھا، جہالت بہت بڑی خرابی ہے، اسی کی وجہ سے انسان کو شعور نہیں رہتا کہ میں اچھا کر رہا ہوں کہ برا کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں کہ برائی کر رہا ہوں، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ ابو کفر نہیں کہا، ابو جہل کہا۔ اس کا مقصد ہے کہ جہالت بہت بڑی برائی ہے اور علم بہت بڑی لازوال دولت ہے۔ آقا دو جہاں نے دنیا میں علم بانٹا ہے اور ابو جہل نے یعنی کفر نے دنیا میں جہالت بانٹی۔ کفر اور کافر ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ جاہل رہیں، اس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اب دیکھیں آقا دو جہاں کے تشریف لانے سے عرب والوں کو کیا تکلیف تھی؟ صرف ان کی چودرا ختم ہو رہی تھی، جاگیردارانہ نظام ختم ہو رہا تھا، ان کی بادشاہت اور سرداری ختم ہو رہی تھی۔ امیر غریب کا فرق مٹانے سرکار تشریف لائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ چاہتے تھے کہ اگر یہ تعلیم آ گئی، یہ علم آ گیا، تو پھر تو لوگ ہماری پوجا نہیں کریں گے، ہمیں سردار نہیں مانیں گے، ہمیں اپنا بادشاہ نہیں مانیں گے، ہمارا جو نظام ہے جاگیردارانہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ زور جہالت مٹانے پہ دیا
اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ پھر جہالت عام ہو جائے گی۔ نمبر 4، معاشر کی نشانیوں میں سے زنا عام ہو جائے گا، اور اس بے حیائی کے ساتھ ہوگا جیسے جانور ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، سامنے اور غیب کا خیال نہیں رکھتے، ظاہر اور چھپے کا خیال نہیں رکھتے، انسانوں میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ بھی نشانی ہے۔ اور ایک نشانی نمبر 5، مرد کم ہوں گے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور آہستہ آہستہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پیدائش اور نسل کے اعتبار سے بچیاں زیادہ اور بچے کم پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک ہو جائے گا کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اس حد تک خواتین اور عورتوں کی زیادتی ہوگی، مرد کم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ویسے بھی پھر قیامت ہی ہوگی نا، کیا خیال ہے؟ ابھی تو ایک ہے تو ماشاءاللہ کہیں قیامت برپا ہے۔ ٹھیک، بڑے بڑے دجال قسم کے لوگ پیدا ہوں گے، اور 30 دجال تو ایسے ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے، نو خزانہ کھول دے گی، سونے کے پہاڑ بن جائیں گے، اس حد تک مال وافر ہوگا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی۔ نمبر 8، ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں جاری ہو جائیں گے، حالانکہ عرب ان ساری چیزوں سے اب تک پاک ہے، ابھی وہ پہاڑی علاقہ ہے اور پتھریلی زمین ہے، اور آہستہ آہستہ اس میں اب باغات اور کھیتی اور زراعت کی طرف عرب آ رہا ہے، اور قرب قیامت کھیتی، باغات اور نہریں جاری ہو جائیں گی عرب کے اندر۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ نمبر 9، دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا۔ ٹھیک ہے، دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کاش میں اس قبر میں آ جاتا، سکون تو ہوتا۔ اتنا مشکل ہو جائے گا دین پہ چلنا، اور آج بھی اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ دیندار لوگوں کو جس طرح حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور تنگ کیا جاتا ہے، اور دین پر چلنے والوں کے لیے جس طرح مشکلات ہیں، وہ کسی شعبے میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ قیامت کی نشانی۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ مسجد میں نماز با جماعت کی صفوں کے بارے میں سب سے بڑا دنیا کا دہشت گرد ٹرمپ لیکچر دے گا۔ کیا بات ہے، اس کو وہ لیکچر دیتا ہے جی مسجد میں صفوں میں خلا ہونا چاہیے، سوشل ڈسٹینس ہونے چاہیے۔ واہ واہ، یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ کہاں باہر تو اپنی جگہ رہا، اسلام کا مرکز مسجد، مسجد کے اندر نماز، نماز کے اندر جماعت، جماعت میں صف، اس حد تک انگریز کا کنٹرول آ جائے گا۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے کمزور ہونے کی نشانی ہے، اور دین پہ چلنا دشوار، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 10، وقت میں برکت نہیں ہوگی۔ ٹائم جو ہے نا، اس میں برکت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ سال مہینے کے مہینہ، ہفتے کے ہفتہ، دن کے اور دن ایسے ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی ہو اور جلد بھڑک کر ختم ہو جائے، ایسے ہی ہوگا۔ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، یعنی جلدی گزرے گا، اور یوں ہی لگتا ہے، جس سے پوچھو یہی کہتا ہے، ابھی یوں لگتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے تو رمضان گزرا، پھر اور رمضان آ گئے۔ ٹھیک ہے، اور اب ہم اس کے آج 16واں روزہ گزار رہے ہیں، اور محسوس یوں ہوتا ہے کہ شاید ابھی کل ہفتہ پہلا روزہ تھا۔ ٹھیک ہے، اور 16 دن ہی گزر گئے۔ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 11، زکوٰۃ دینا لوگوں پر اتنا مشکل ہوگا، اس کو وہ ٹیکس سمجھنا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے حکومت ٹیکس زبردستی وصول کرتی ہے، لوگ زکوٰۃ بھی ایسے ہی دیں گے، زبردستی لینی پڑے گی، ڈنڈے کے زور پہ، فورسز کے زور پہ۔ حالانکہ زکوٰۃ تو ایک حق ہے جو آپ کے مال میں غیر کا حق ہے، وہ مال آپ کا ہے ہی نہیں جو زکوٰۃ ہے،
زکوٰۃ میں جتنا پیسہ بنتا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ تو مستحقین کا حق ہے، آپ دے کے کون سے احسان کر رہے؟ اور الٹا آپ کا فائدہ ہے کہ زکوٰۃ دے کر آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے اور مال میں برکت ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کو مشکل سمجھیں گے۔ نمبر 12، علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں، دنیا کے لیے۔ لوگ دین پڑھیں گے لیکن دنیا کے لیے۔ آج بھی اللہ ماشاءاللہ اکثریت ایسی ہے، دین پڑھنے کے لیے بھی لوگ، دنیا تو دنیا رہی، دین پڑھنے کے لیے بھی بچے کو اگر کہیں داخل کرواتے ہیں تو سوچ یہی ہوتی ہے چلو کھانے کے قابل ہو جائے گا، چلو کمانے کے قابل ہو جائے گا، چلو کچھ نہ کچھ اس کی گزر اوقات اچھی ہو۔ تو دین بھی دنیا کے لیے ہوگا، دین کے لیے نہیں، یہ قیامت کی نشانی۔ نمبر 13 بڑی پر لطف بات ہے، اب سارے اللہ کرے اس سے محفوظ ہوں، مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا۔ ہمارے زبان میں اسے سادہ لفظوں میں رن مرید کہتے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ لفظ یہاں فرما بردار کا میں نے کہہ دیا، یہ لفظ یہ کوئی غلط نہیں ہے کہ مرد اپنی عورت کا فرما بردار، یہ غلطی نہیں ہے، صاف ظاہر ہے وہ آپ کی بات مانے، آپ اس کی بات مانیں، جو جائز ہے جہاں تک حق ہے اس کی بات مانیں، لیکن جو قیامت کی نشانی بتائی گئی ہے وہ عورت کی حکمرانی ہے، کہ وہ مرد پر کہے کہ میں حاکم بنوں، میں اس کو چلاؤں جیسے چلاؤں، یہ میری مرضی کے مطابق چلے، میں اس کو کہوں یہ کام کر وہ یہ کرے، میں اس کو کہوں یہاں سے چھوڑ یہاں لگ وہ وہاں لگ جائے، یہ جو ہے یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور مرید یہی ہوتا ہے، جیسے اس کو پیر کہتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے نا، پیر نے کہا داڑھی صاف کر، بوڑھیاں کہندی ہیں نا، بعض کہتی ہیں جی جی صاف کر، اس نے کر دی، اس نے کہا نہیں تو لے تراویاں گھنٹہ تو اتنے رہنے، میں اتنے کلی رہنی ہے، چل چھاڑ تراویاں، انہیں وہ بھی چھاڑ دیتی ہیں، ہے نا، پورا مرید ہے، ٹھیک ہے، سارا کچھ اسی کی مرضی مطابق کر رہا ہے، یہ قیامت کی نشانی۔